السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ امین النحو میں اس میں معرب کا اعراب پڑھ رہے تھے۔ اس معرب کے اعراب کی 5ویں قسم ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ آج ہم لوگوں کو اس معرب کے اعراب کی 6ٹھی قسم پڑھنی ہے۔ اس معرب کے اعراب کی 6ٹھی قسم کیا ہے؟ دیکھ لیجئے، رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی رفع کی علامت واو ہوگی اور واو سے پہلے جو حرف ہوگا اس پہ ضمہ ہوگا، وہ حرف مضموم ہوگا۔ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی رفع کی علامت واو اور واو سے پہلے جو حرف ہوگا اس پہ کیا ہوگا؟ ضمہ ہوگا، وہ حرف مضموم ہوگا۔ نصب کی علامت یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی نصب کی علامت یا ہوگی اور یا سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پہ کسرہ ہوگا، اس پہ زیر ہوگا، وہ مکسور ہوگا۔ جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی جر کی علامت یا ہوگی اور اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا، اس پہ کسرہ ہوگا، اس پہ زیر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اس معرب کے اعراب کی 6ٹھی قسم ہے۔ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں علامت جو ملے گی وہ واو ہوگی اور اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا واو سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ مضموم ہوگا، اس پہ ضمہ ہوگا۔ نصب اور جر، یعنی حالت نصب اور حالت جر میں علامت یا ملے گی اور یا سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا، اس پہ کسرہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، یہ ہو گیا اس معرب کے اعراب کی 6ٹھی قسم۔ اب یہ اعراب کس کو ملے گا؟ اس میں معرب کی 16 قسمیں ہیں، ان میں سے کس کو یہ اعراب ملے گا؟ دیکھ لیجئے، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، یہ اعراب کس کو ملے گا؟ جمع مذکر سالم کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جمع مذکر سالم جانتے ہیں یہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جمع مذکر سالم کے اخیر میں کیا رہتا ہے؟ واو اور نون رہتا ہے۔ تو یہ اعراب کس کو ملے گا؟ جمع مذکر سالم کو ملے گا۔ اسی طرح سے یہ اعراب اولو کو بھی ملے گا۔ اولو یہ زو کی جمع ہے، زو مانے والا، اس کی جمع کیا ہے؟ اولو ہے، تو اولو کو بھی یہی اعراب ملے گا۔ اسی طرح سے جو گنتیاں ہیں، 20 سے لے کر کے 90 تک، تمام دہائیاں، یعنی دہائیوں کی جو گنتیاں ہیں 20 سے لے کر کے 90 تک کے، ان کو بھی یہی اعراب ملے گا۔ 20 30 40 50 60 70 80 90، ان کو بھی یہی اعراب ملے گا۔ 20 سے لے کر کے 90 تک تمام دہائیاں جو ہیں ان کو بھی یہی اعراب ملے گا۔ 20 سے لے کر کے 90 تک، اس سے کیا مراد ہے؟ 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90، تو 20 سے لے کر کے 90 تک کی جو دہائیاں ہیں ان کو بھی یہی اعراب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ جو گنتیاں ہیں ان کو بھی یہی اعراب ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تو اس میں معرب کے اعراب کی جو 6ٹھی قسم ہے، یہ اعراب کس کو ملے گا؟ اس میں معرب کی 3 قسموں کو یہی اعراب ملے گا۔ نمبر 1 جمع مذکر سالم، نمبر 2 اولو، نمبر 3 20 سے لے کر کے 90 تک کی جو تمام دہائیاں ہیں ان کو بھی یہی اعراب ملے گا۔ مثال دیکھ لیجئے، رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں علامت واو ہوگی اور واو سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پہ ضمہ ہوگا، اس پہ پیش ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ جاء مسلمون و اولو مال و 20 رجلا، ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ زو جو ہوتا ہے، یہ زو ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مضاف الیہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ مضاف بنتا ہے اور اس کا کوئی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ زو کا جو مضاف الیہ ہوگا وہ اس میں ظاہر ہوگا، اس میں ضمیر کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اولو جو زو کی جمع ہے،
یہ بھی ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی یہ بھی ہمیشہ مضاف بنے گا اور اس کا کوئی مضاف الیہ ہوگا۔ اسی طرح سے اس کا مضاف الیہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہوگا، اس میں ضمیر کبھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاء مسلمون واولو مال وعشرون رجلا، جاء مسلمون، مسلمون یہ حالت رفع میں ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اس کی علامت کی حالت رفع میں واو، دیکھیے نون سے پہلے واو ہے نا، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ ضمہ ہے، تو رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمون علامت واو ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ واولو مال، اولو آخر میں کیا ہے؟ واو ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ وعشرون رجلا، واو ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حالت رفع میں مسلمون، اولو اور عشرون کو کون سی علامت ملی ہے؟ واو کی علامت ملی ہے اور واو سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی آگے دیکھیں، نصب یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی حالت نصب میں علامت یا ہوگی اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا۔ رأیت مسلمین واولی مال وعشرین رجلا، رأیت مسلمین، مسلمین حالت نصب میں ہے، اسے نصب کا اعراب ملا ہے۔ یہاں نصب کی نشانی کیا ہے؟ نصب کی نشانی یا ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ یہ ہے نصب کی نشانی یہاں۔ وَأُولِي مَالٍ، اولی مالن، اولی بھی کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، اسے نصب کا اعراب ملا ہے۔ یہاں نصب کی نشانی کیا ہے؟ یا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ وعشرین رجلا، عشرین بھی کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے اور یہاں نصب کی نشانی کیا ہے؟ یا دیکھیے ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جمع مذکر سالم اولو اور عشرون سے لے کر کے تسعون تک کی جو دہائیاں ہیں ان کو حالت نصب میں علامت کیا ملتی ہے؟ یا، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے یہاں عشرینہ ہے، یہاں میں 30 لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے؟ ثلاثین۔ 40 کا لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے؟ 40 رجلا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حالت جر میں دیکھیے، حالت جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یعنی حالت جر میں علامت کیا ملے گی؟ یا ملے گی اور اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پہ کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا۔ جیسے مررت بمسلمین واولی مال وعشرین رجلا، مررت بمسلمین واولی مال وعشرین رجلا، بمسلمین یہ حالت جر میں ہے، جر کی نشانی یہاں کیا ہے؟ یا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ واولی مال، اولی بھی کیا حالت جر میں ہے، جر کی نشانی کیا ہے؟ یا آخر میں ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ وعشرین رجلا، عشرینہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہوگا اس معرب کے اعراب کی چھٹی قسم۔ کل ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس معرب کے اعراب کی چھٹی قسم کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے یہ اعراب اس میں معرب کی کس قسم کو ملتا ہے؟ 3 قسموں کو ملتا ہے، جمع مذکر سالم کو، اولو کو، اور عشرون سے لے کر کے تسعون تک کی جو تمام دہائیاں ہیں ان کو یہ اعراب ملتا ہے۔ یہ نام بھی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح سے ان کی ہمیں 3 مثالیں بھی لکھ کر کے لانی ہیں۔ مثال کیسے لکھ لیں گے؟ ایک مثال میں بتلا دیتا ہوں۔ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ پہلے اس کو لکھیں گے، پھر جب مثال لکھنی ہے تو جمع مذکر سالم کی کوئی دوسری مثال لے آئیں گے۔ جیسے جاء مسلمون یہاں ہے تو مسلمون کی جگہ پر مؤمنون لے آئیں گے، تو کیا لکھیں گے؟ جاء مؤمنون واولو مال، اولو تو بدلے گا نہیں تو اولو کی جگہ پہ اولو ہی رہے گا۔ وعشرون رجلا لکھا ہے نا، اور 20 آدمی، تو عشرون کی جگہ پہ 30 کی گنتی لے آئیں گے یا 40 کی گنتی لے آئیں گے۔ وثلاثون رجلا، اور 30 آدمی، یا واربعون رجلا، اور 40 آدمی، وخمسون رجلا، اور 50 آدمی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے مثال لکھیں گے۔ حالت نصب میں کیا لکھیں گے مثال؟ رأیت مؤمنین واولی مال وثلاثین رجلا، یا واربعین رجلا، یا وخمسین رجلا۔ حالت جر میں کیسے لکھیں گے؟
मररत बिमुमिनीन व उली मालिन व इशरीन रजुलन लिखा है तो व सलासीन रजुलन या व अर्बईन रजुलन या व खमसीन रजुलन। बात समझ में आ रही है जी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसकी 3 मिसालें लिख करके लाएंगे। तो मुस्लिमून जब मुज़क्कर सालिम को, और जो दहाइयाँ हैं, जो गिनतियाँ हैं, उनको हम लोग बदलेंगे, उलू तो वैसे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है जी। आगे देखिए, इस मुअरब के एराब की 7वीं किस्म हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें मुअरब के एराब की 7वीं किस्म क्या है, देख लीजिए। रफ़ा ज़म्मा तक़दीरी के साथ, यानी हालत रफ़ा में अलामत क्या मिलेगी, ज़म्मा मिलेगी, लेकिन वो ज़म्मा क्या होगा, ज़ाहिर नहीं होगा, दिखेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, मुक़द्दर होगा, छिपा होगा। बात समझ में आ रही है। हालत रफ़ा में अलामत क्या होगी, ज़म्मा होगी, लेकिन वो ज़म्मा क्या होगा, तक़दीरी होगा, छिपा होगा, मुक़द्दर होगा, दिखेगा नहीं। तो रफ़ा ज़म्मा तक़दीरी के साथ, इसका मतलब क्या है कि हालत रफ़ा में जो निशानी मिलेगी वो ज़म्मा वाली निशानी होगी, लेकिन वो ज़म्मा क्या होगा, हमें दिखेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, छिपा होगा, तक़दीरी होगा। नसब फ़तहा तक़दीरी के साथ, यानी हालत नसब में अलामत फ़तहा होगी, लेकिन वो फ़तहा हमें दिखेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, छिपा होगा। हालत जर में अलामत क्या मिलेगी, कसरा मिलेगी, लेकिन वो कसरा क्या है, छिपी होगी, ज़ाहिर नहीं होगी, दिखेगी नहीं। बात समझ में आ रही है जी। तो इस मुअरब के एराब की 7वीं किस्म हम लोग पढ़ चुके हैं। रफ़ा ज़म्मा तक़दीरी के साथ, यानी हालत रफ़ा में अलामत ज़म्मा होगी, लेकिन वो ज़म्मा हमें दिखेगी नहीं, बल्कि छिपी होगी। नसब फ़तहा तक़दीरी के साथ, यानी हालत नसब में अलामत फ़तहा होगी, लेकिन वो फ़तहा हमें दिखेगी नहीं। हालत जर में कसरा तक़दीरी के साथ, यानी हालत जर में अलामत क्या मिलेगी, कसरा मिलेगी, और वो कसरा क्या होगी, हाफिज़ जी, ज़ाहिर नहीं होगी, बल्कि छिपी होगी। बात समझ में आ रही है जी। इस मुअरब के एराब की जो 7वीं किस्म है, ये एराब हम लोग किसको देंगे, इस मुअरब की 16 किस्में हैं, उनमें से किसको एराब देंगे, इसमें मक़सूर को एराब मिलेगा। इस मक़सूर किसे कहते हैं, हम लोग तारीफ़ पहले पढ़ चुके हैं। इस मक़सूर वो इसम है जिसके आखिर में अलिफ़ मक़सूरा हो, जैसे मूसा, तो इसमें मक़सूर को एराब मिलेगा। इसी तरह से ये एराब गैर जमा मुज़क्कर सालिम जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो, उनको भी ये एराब मिलेगा। यानी कोई ऐसा लफ्ज़ है जो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, और वो किसकी तरफ मुज़ाफ़ है, या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ है, यानी वो कलिमा क्या बन रहा है, मुज़ाफ़ बन रहा है, और या मुतकल्लिम क्या बन रहा है, मुज़ाफ़िले बन रहा है, तो उसको यही एराब मिलेगा। मिसाल के तौर पे ग़ुलामुन ले लीजिए। ग़ुलामुन ये जमा मुज़क्कर सालिम है नहीं, इसकी इजाफ़त हम लोग किसकी तरफ कर दें, या मुतकल्लिम की तरफ कर दें, तो क्या हो जाएगा, ग़ुलामी हो जाएगा। बस समझ में। रजुलुन ले लीजिए। रजुलुन ये जमा मुज़क्कर सालिम है नहीं है, इसकी इजाफ़त हम लोग क्या कर दें, या मुतकल्लिम की तरफ कर दें, तो क्या हो जाएगा, रजुली, क्या, रजुली। तो अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है, और उसकी इजाफ़त या मुतकल्लिम की तरफ की गई है, यानी उसको मुज़ाफ़ बनाया गया है, और या मुतकल्लिम को मुज़ाफ़िले बनाया गया है, तो उसको यही एराब मिलेगा। एराब की जो 7वीं किस्म है, वो एराब उसको मिलेगा। इसी तरह से अस्माए सित्ता मुकब्बरा, जो अखुन, अबुन, हमुन, हनुन, फमुन, जू, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर उनकी भी इजाफ़त किसकी तरफ हो जाए, या मुतकल्लिम की तरफ हो जाए, तो जब मुज़क्कर सालिम तो नहीं है ना, तो उनको भी क्या मिलेगा, यही एराब मिलेगा। बात समझ में आ रही है। कोई भी लफ्ज़ हो, चाहे वो अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से हो या कोई दूसरा लफ्ज़ हो, अगर वो जमा मुज़क्कर सालिम नहीं है और उसकी इजाफ़त या मुतकल्लिम की तरफ की जा रही है, यानी उसको मुज़ाफ़ बनाया जा रहा है, और या मुतकल्लिम को मुज़ाफ़िले बनाया जा रहा है, तो उस कलिमे को यही एराब मिलेगा। बात समझ में आ रही है जी। देख लीजिए मिसाल। रफ़ा ज़म्मा तक़दीरी के साथ, यानी रफ़ा की अलामत ज़म्मा होगी, लेकिन वो ज़म्मा क्या होगी, हाफिज़ जी, हमें दिखेगी नहीं, बल्कि छिपी होगी। जैसे जा मूसा व ग़ुलामी, तो मूसा ये हालत रफ़ा में है, इसी तरह से ग़ुलामी भी क्या हालत रफ़ा में है। इन दोनों को कौन सा एराब मिला है, रफ़ा का एराब मिला है। और रफ़ा की निशानी यहाँ क्या है, ज़म्मा है, लेकिन वो ज़म्मा क्या है, तक़दीरी है, छिपी है, हमें दिख नहीं रही है। बात समझ में आ रही है। नसब फ़तहा तक़दीरी के साथ,
یعنی حالت نصب میں علامت کیا ملے گی؟ فتحہ کی ملے گی، لیکن وہ فتحہ کیا ہوگی؟ چھپی ہوگی. جیسے رأیت موسیٰ و غلامی، موسیٰ اور غلامی یہاں دونوں کیا ہے؟ ان دونوں کو نصب کا اعراب ملا ہے، اور ان دونوں کی علامت کیا ہے؟ یہاں فتحہ ہے، لیکن فتحہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہے. جر کسرہ تقدیری کے ساتھ، یعنی حالت جر میں علامت کسرہ ملے گی، لیکن وہ کسرہ کیا ہوگی؟ چھپی ہوگی. جیسے مررت بموسیٰ و غلامی، موسیٰ اور غلامی کو کون سا اعراب ملا ہے؟ جر کا اعراب ملا ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ حالت جر میں ہے، لیکن یہاں جر کی جو نشانی کسرہ ہے وہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہے، بلکہ کیا ہے؟ چھپی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم لوگوں نے اس معرب کے اعراب کی 7ویں قسم پڑھ چکے. رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، جر کسرہ تقدیری کے ساتھ. یہ اعراب کس کو ملے گا یہ بھی ہم لوگوں نے جان لیا. اس میں مقصور کو اور غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی کوئی ایسا لفظ ہو جو جمع مذکر سالم نہ ہو اور وہ کس کی طرف مضاف ہو؟ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس کو بھی یہی اعراب ملے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کل ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اس معرب کے اعراب کی جو 7ویں قسم ہے اس کو یاد کرنا ہے. یہ اعراب کس کو ملے گا یہ بھی یاد کرنا ہے، یعنی اس مقصور کو ملے گا، اور غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کو اعراب ملے گا. اسی طرح سے ان کے ہمیں کیا کرنی ہے؟ 3 مثالیں لکھ کر کے لانی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہمیں اس کی مثال لکھنی ہے. تو جاء موسیٰ، موسیٰ کی جگہ پہ ہم لوگ کیا لکھ دیں گے؟ عیسیٰ. غلامی کی جگہ پہ ہم کوئی بھی لفظ لا سکتے ہیں. رجلی، اخی، ابی، حمی. سمجھ میں آ رہی بات؟ نصب کے علاوہ نصب میں کیا لکھیں گے؟ نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، جیسے رأیت عیسیٰ و اخی یا ورجلی. جر کسرہ تقدیری کے ساتھ مررت بموسیٰ و اخی یا ورجلی یا وحمی، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو کل ہم لوگ اس معرب کے اعراب کی 6ٹھی اور 7ویں قسم یاد کر کے لائیں گے. اسی طرح سے یہ اعراب کن کو ملتا ہے یہ بھی یاد کر کے لائیں گے. اسی طرح سے ان کی مثالیں بھی لکھ کر کے لائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.